السلام علیکم۔ عیسیٰ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دینی ہے۔ قرآن عیسیٰ کسے کہتا ہے؟ گو کہ اس پر میرا تفصیلی درس پہلے ہو چکا ہے لیکن وہ ملا نہیں، تو مختصراً ابھی صرف دو جگہ سے سورہ آل عمران اور سورہ مریم سے چند آیتوں کو لے کر سمجھا رہا ہوں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذیر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد جو میری فہم ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ دراصل عیسیٰ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ اسے کلمہ یعنی کہ کتاب کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جی وہ مر کر دوبارہ یعنی کہ وہ آسمان پہ اٹھا لیے گا اور دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے قرب قیامت تک۔ تو کیا واقعی قرآن اس کی تصدیق بھی کرتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہرحال ہم لوگ قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآن جو باتیں کہتے ہیں ہم صرف اسے ہی لیتے ہیں، اور اللہ کے کلام کے علاوہ غیر اللہ کی کلام جو کچھ بھی کہہ رہے اسے ہم ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے عیسیٰ قرآن سے کیا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے دیکھ لیں۔ دراصل عیسیٰ قرآن میں 25 جگہ آیا ہے، سب کو کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ صرف دو جگہ سے تھوڑا سا کر رہا ہوں۔ 45 سے لے کر 60 تک دیکھ لیں، 60 تک، تو یہاں سے کافی واضح ہو جائے گا۔ پھر تھوڑا سا سورہ مریم سے بھی آیت نمبر 16 سے 38-39 تک اس کو بھی سمجھا دیں گے۔ فی الحال جو ہے ابھی پہلے آپ سورہ آل عمران کھولیے۔ گو کہ یہ ذرا سا طویل ہو رہا ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ پورا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ صرف عیسیٰ والی آیت لیں گے تو پوری بات واضح نہیں ہو پائے گی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اب جو حافظ نذیر احمد صاحب والا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بآبرو اور مقربوں سے ہوگا۔ اب یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو عیسیٰ ہی کلمہ، اب کلمہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا، کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کے ہی ترجمے سے یہ بات آ رہی ہے۔ لیکن دیکھیے یہ اصل میں ہے کیا؟ اذ قالت الملائکۃ، جب بولی قوت مدد۔ ملائکہ دراصل قوت مدد کو کہا جاتا ہے، اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، ابھی اس کی وضاحت میں نہیں چلیں گے۔ اور یا مریم، مریم جو ہے یہ بھی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ مریم ریم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلا تخصیص بہاؤ دینے والا، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو بلند مرتبہ دینے والی قوت ہوتی ہے۔ تو جب لوگوں کو بلند مرتبہ قوت دینے والی نے کہا ان اللہ بے شک اللہ یبشرکی وہ تمہیں آگاہی دیتا ہے، بکلمۃ منہ کلمات کی اس سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اس کی پہچان مسیحا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ مسیح کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دے، جیسے مثال کے طور پر قائد اعظم کو پاکستان کا مسیحا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک بنا دیا، ایک طرف نکال دیا۔ اسی طرح کسی مرتے ہوئے مریض کو کوئی ڈاکٹر اگر صحیح علاج کر کے بچا لے تو اس ڈاکٹر کو اس کے لیے مسیحا کہا جاتا ہے۔ نہیں، مسیحا کا مطلب بیڑا پار کرا دینا، پھنسے ہوئی بھنور سے نکال کر صحیح راستے پر لے آنا، آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کہتے ہیں انسانیت کو، ابن بنیاد، اور مریم یعنی بلند مرتبہ دینے کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے، اور وہ مسیحا بن جائے، ایسا انسانیت ہو۔ وجیہن فی الدنیا، وہ جو توجہ ہے دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، ومن المقربین اور وہ قریب ہونے سے ہے یا قریب رہنے والوں میں سے ہوگی۔ مقربین قرب سے ہے، قرب کا مطلب ہی قریب ہونا، تو جو قریب رہنے والوں میں سے اس سے ہی ہوگا۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ جب قوت مدد بولی اے بلند مرتبہ دینے والے، بے شک اس سے باتوں کی اللہ تجھے آگاہی دے رہا ہے، اس کی پہچان انسانیت کی بنیاد پر بلند مرتبہ دینے والے مسیحا کی ہوگی، دنیا اور آخرت میں اس کی توجہ قریب رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے گہوارہ میں اور پختہ عمر میں باتیں کرے گا اور نیکوکاروں سے ہوگا۔ اب اس میں لفظ عمر تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کس لفظ کا یہ لوگ عمر ترجمہ کر دے رہے ہیں۔ یہاں بات کیا ہے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہد بچھے ہوئے میں، مہد کہا جاتا ہے بچھے ہوئے کو، گہوارے کو تو ماہد کہا جاتا ہے جس میں میم عین ہے، جیسے والارض مہادا ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، زمین کو تو یہ گہوارہ نہیں بنا رہا، تو وہ کلام کرے گا لوگوں سے بچھے ہوئے میں، وکہلن اور پختگی میں، ومن الصالحین اور وہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہے۔
یعنی وہ لوگوں سے بچھے ہوئے اور پختگی میں بات کرے گا اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہ بولی اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کن فیکون ایک جادوگری کا سسٹم، جیسے کن کا اور وہ جادو کی طرح فوراً حاضر ہو گیا، فیکون بس وہی ہو گیا۔ یہ بھی قطعاً غلط ہے، کیونکہ اللہ کا ہر کام جو ہے وہ عمل چاہتا ہے، بغیر عمل کے کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، قالت رب، تو وہ جماعت بولی۔ یہ قالت کا جو صیغہ ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، لیکن مؤنث یہاں اگر آپ شروع سے چلیں گے تو بات ایک جماعت کی چل رہی ہے، اور یقینی سی بات ہے شروع سے کر نہیں سکتے کہ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو وہ جماعت بولی رب اے میرے رب انا یکون لی ولد، کیسے یہ ہوگا ہمارے لیے پیدا کرنا۔ ولد کا مطلب ہی کچھ بنانا، پیدا کرنا، تو یہ پیدا کرنا کیسے ہوگا۔ ولم یمسسنی بشر، مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو، تو کہہ رہا اور نہیں ہم نے آگاہی میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کیا ہے۔ آگاہی اللہ کی کتاب سے ملتی ہے، اللہ کی کتاب سے ہم نے اتنی آگاہی نہیں لی کہ اس میں داخل ہو کر ہم نے کچھ فائدہ حاصل کیا ہو، تو یہ ہمارے لیے کیسے ہو جائے گا کہ اس طرح یعنی ایسا مسیحا کوئی بن کر نکل آئے کہ وہ لوگوں سے کلام بھی پختگی اور بچھے ہوئے میں کرے گا، اور وہ بہترین چیز ہوگا، انسانیت کی بنیاد پر مسیحا بھی بننے والا ہوگا۔ تو جواب کیا رہے گا، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے، وہ بناتا ہے جو یہ چاہے، یعنی جو یہ چاہے وہ بن جاتا ہے اللہ سے اسی طرح۔ آپ کوشش کریں آپ بھی بن جائیں گے، نہیں اللہ کسی کو پیدائشی طور پر کر کے نہیں دیتا۔ اگر ہم اسے پورا پیدائشی طور پر مان لیں تو سارا کام پری پلان ہو جاتا ہے، یعنی ایک طے شدہ معاملے کے تحت۔ تو اللہ نے کچھ طے شدہ نہیں کر رکھا ہے، اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم انبیاء کی اتباع کرو کہ وہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے۔ اگر انسان ہی نہ ہو، اس کی اتباع نہ ہو، اور یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو، تو بھائی اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں پیدا کہ ہمیں یوں ایسے ماحول میں چھوڑ دیا، ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں کہ ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پائے، کچھ نہ کر سکے۔ تو اس میں سارا قصور تو اللہ کا ہے، ہمارے کیا قصور ہے، ہمیں کس بات کی سزا دی جائے، تو یہ قطعاً غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہوگا جو یہ چاہیے اللہ سے بنا لے۔ اذا قضى امرا، جب مکمل ہوتا ہے معاملہ، فانما، پس بے شک جو، یقول، یہ کہا جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس ویسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ معاملہ مکمل کرتے ہیں، جب کوئی کام پورا کر لیتے ہیں، تو اس کام کے لیے جو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے ایسا ہو، پس ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر معاملے کا ایک رزلٹ رکھا ہے، ایک نتیجہ رکھا ہے کہ اس کا نہیں یہ نتیجہ ہے۔ جیسے صلاۃ کا نتیجہ اللہ بتاتا ہے تنہا الفحشاء والمنکر، اگر آپ فحش اور منکر سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی صلاۃ نہیں ہو رہی، وہ نتیجہ نہیں مل رہا آپ کو، وہ جو کن اس کے لیے کہا گیا وہ فیکون نہیں ہو رہا ہے، تو وہ صلاۃ غلط ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ بات ہے۔ اب اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں رواں ترجمہ جو اس کا بن گیا، وہ جماعت بولی اے میرے رب یہ میرے لیے پیدا کرنا کیسے ہوگا، یا میرے لیے بنانا کیسے ہوگا، اور میں نے داخل ہو کر آگاہی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ کہا جو یہ چاہے اللہ سے اسی طرح بنا لیتا ہے، اسی طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ جب معاملہ مکمل ہوگا پس بے شک جو یہ اس کے لیے کہا گیا ہے ہو، بس ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ اسے علم دے گا کتاب کا، والحکمت، یعنی جو اس میں احکامات ہیں۔ حکمت جو ہے وہ کوئی ہمارا اردو والا حکمت نہیں ہے کہ بڑی چالاکی سے عیاری سے کام لے کر کہہ رہے جی حکمت سے کام لے لیا، یہ نہیں ہے، حکم سے ہے حکمت، نہیں احکامات۔ وہ علم دے گا کتاب، یعنی اس کے احکامات کے، احکامات کیا ہیں، والتورات، اور تورات کہتے ہیں شرعی حکم کو، یعنی جو اللہ کا خاص حکم ہے التورات، تو وہ خاص حکم کیا ہے، وہ خاص شرعی احکام کیا ہیں۔ والانجیل، اور اس کی خاص جو خوشخبری ہے اس کی تفصیل ہے، تو یہ علم وہ دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ تورات انجیل کوئی الگ الگ کتاب دے رہا ہے، ایک کتاب بھی دے رہا ہے، حکمت بھی دے رہا ہے، تورات اور انجیل بھی دے رہا ہے۔ اب اسے ہمارے روایتی ملا کہتے تھے کہ جی کتاب ہے، حکمت حدیث ہے، تورات وہ توریت والی کتاب ہے، اور انجیل وہ انجیل جو بنا رکھا ہے انہوں نے، یعنی ایک طرح سے چار چار باتیں دے دی۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ علم ہی دے گا الکتاب سے، یعنی اس کے احکامات، اور احکامات کون سے، وہ خاص احکامات، وہ شرعی احکامات جو اللہ دے رہا ہے، اور اس کے بہترین نتائج کا۔
تو اور وہ اسے الکتاب اور اس کے احکامات، یا اس کو آپ مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی شرعی احکام اور اس کی خوشخبری یعنی اس کی تفاصیل کا علم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَيْهَةَ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بھیجے گا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے لیے گارے سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اسی میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ تو ان کا ترجمہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اللہ کی سنت کبھی تبدیل ہوتی ہے کہ ایک شخص کو مردہ کو زندہ کر سکے اور ہم آج مردے کو زندہ نہ کر سکیں؟ یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یعنی سوالات تو بہت سارے، اگر اس پر تنقیدی نگاہ ڈالیں تو بہت کچھ ہوگا۔ میری عادت یہ ہے کہ میں وہ تنقید کی طرف نہیں جاتا ہوں، بلکہ جو حق بات سمجھ میں آئی صرف اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ باقی ہر انسان کے پاس خود عقل ہے، وہ اس پر تنقیدی جائزہ خود لے، سوالات خود اٹھائے، اس کا جواب بھی اسے خود ہی ملتا رہے گا۔ تو دراصل اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ایک پیغام دینے والا بنیاد پر چلنے والوں کی طرف، بنی اسرائیل جو بنیاد پر چلنے والے، انی قد جئتکم، یہ کہ میں یقینی تمہیں دے رہا ہوں، بآیات آیتوں کو، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یعنی الکتاب کی آیتوں کو دے رہے، یقینی میں تمہیں آیتوں کو دے رہا ہوں، من ربکم، جو تمہارے رب سے ہے، انی اخلق لکم من الطین کیہۃ الطیر، انی یہ کہ میں اخلق خوب بنا کر دے رہا ہوں یا خوب بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین، الطین سے۔ اب الطین جو ہے یہ آپ اس کو تین نیت کو کہہ لیں، جیسے کہتے ہیں بتی نیت ہے یا خوش تین ہے، تو الطین جو ہے وہ نیت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں تمہارے لیے تمہارے نیت سے بنا رہا ہوں، کیہۃ الطیر، اڑنے کی حیت کی طرح، طیر کہتے ہیں خاص اڑنا، یہ خاص اڑنا جو ہے وہ یقینی سی بات ہے، ضروری نہیں کہ وہ جہاز میں بیٹھ کر اڑیں یا پھر وہ پر لگا کر ہی اڑیں، لیکن جب انسان کا کوئی معاشرہ بڑا اچھا بنتا ہے تو کہتے ہیں یہ ملک بڑا اونچا اڑ رہا ہے، تو وہ کوئی اڑ نہیں رہا ہوتا ہے، اس کی ترقی کی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ خاص اڑنے کی حیت کی طرح، فنفخ فیہ، پس جب ایندھن دیتا ہوں اس میں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرم باذن اللہ، اللہ کے ضابطے کو اڑنے والا، اللہ کے ضابطے سے جو اڑا جاتا ہے وہ اس کی واقعی اونچی اڑان ہوتی ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں بیزار ہوں۔ اب انہوں نے تو اکمہا مادرزاد اندھا کر دیا، جبکہ یہ عقل کے اندھے، میں بیزار ہوں عقل کے اندھوں سے۔ والابرص، اور جو اس میں ایک چھیٹا ڈالتے، برس کہا ہی جاتا ہے اس کوڑی کے مرض کو، جلد میں چھیٹے چھیٹے پڑ جاتے، وائٹ وائٹ چھیٹے سے پڑتے ہیں، تو دراصل اس کا بنیادی مطلب جو وہ چھیٹا ہے، یا ملاوٹ سے بنجرپن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ عقل کے اندھے اور چھیٹوں سے بیزار ہوں، یہ جیسے ہمارے آج بخاری کے چھیٹا مار دیا، کسی نے مسلم کا چھیٹا مار دیا، کسی نے اپنے اکابرین کے چھیٹے مار دیے، تو یہ قرآن کے ساتھ ملاوٹ ہے، چھیٹے ہیں، یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں جو اس طرح کے چھیٹے مارتے ہیں، تو اس سے بیزار ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور احیا کرتا ہوں خاص مردنی کی اللہ کے ضابطے کو، اللہ کا جو ضابطہ ہے، اس سے یہ جو ہمارے آج کے مردہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں لیتے، ان کی احیا ہوتی ہے۔ تو یہ احیا انہی لوگوں کی ہوگی جو اللہ کے احکامات کی طرف ماننا چاہیں گے، اور وہ اللہ کے ضابطے کے ہی سے ہوگا، اللہ کے ضابطے پر عمل کرنے سے ہوگا۔ پھر آتا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کا جو تم حاصل کر کے برتتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم دخر کہا جاتا ہے عاجز ہونے کو، جس کو آپ کہہ لیں کہ تنگ آ جانا، کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں آتا، دخر کہتے ہیں عاجز آنے کو، تنگ آنے کو، یا جھک جانے کو، جس طرح اللہ کے سامنے کہتے ہیں داخرون کر کے ہو جائے تو وہ جھک کر عاجز ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں، یہ اسی دخر سے ہی کے مادے سے ہے۔ اور کس میں دخر ہونا؟ فی بیوتکم، اپنی کتابوں میں، بیت کہتے ہیں کتاب کو، اس کتاب کو جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے، یعنی آپ اللہ سے مشورہ اللہ کی کتاب میں کریں گے، اللہ سے خفیہ مشورہ کرنا ہو تو آپ اللہ کی کتاب سے کریں گے، اس لیے فی بیوتکم، تمہاری کتابوں میں،
انا فی ذالکا، بے شک اسی میں، لایات لکم، ضرور آیتیں ہیں تمہارے لیے یا ضرور نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہے وہ ہو گیا، اور بنیاد پر چلنے والوں کی طرف میں پیغام دینے والا ہوں، یہ کہ میں یقینی تمہارے لیے تمہیں تمہارے رب سے آیتوں کو دیتا ہوں، یہ کہ میں تمہارے لیے التین یعنی نیتوں سے اڑنے کی حیت کی طرح پیدا کرتا ہوں، بس جب اس میں ایندھن دو بس وہ اللہ کے ضابطے کو اڑنے والا ہو جائے گا، اور میں عقل کے اندھے اور چھیٹوں یعنی جو ملاوٹ سے بنجر پن لے آتے ہیں اس سے بیزار ہوں، اور اللہ کے ضابطے سے مردنی کی احیا کرتا ہوں، اور تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم حاصل کر کے برتتے ہو اور جو تم اپنی کتابوں میں عاجز ہو جاتے ہو، بے شک اسی میں تمہارے لیے ضرور آیتیں ہیں یعنی نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب سے، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اب یہ اگر کوئی نشانی ہے تو نشانی سامنے ہونی چاہیے تھی، نشانی کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، وہ مصدقن، اور سچا کر دکھانے والا، صدق کہتے ہیں سچائی کو، تو جس میں سچائی جمع ہے، وہ مصدقن، اور وہ سچا کر دکھانے والا، لما اس کے لیے جو بین یدیہ من التورات، درمیان تمہاری قوتوں کے درمیان ہے، شرعی حکم سے، خاص احکامات سے۔ یہ کوئی توریت کتاب نہیں ہے، تورات اللہ کا شرعی حکم ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے، قرآن ہی میں موجود ہے، کہیں اور باہر نہیں ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اپنانے کے لیے تمہارے لیے، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ جو کہ تم پر چھڑوا دیا گیا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں خود چھوڑ رکھی ہے، اللہ نے نہیں چھڑوایا۔ تو جب آپ اللہ کے کلام سے تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے تصدیق کرتے ہیں، اس کی سچائی کو لیتے ہیں، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو اپنانی ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، جو آپ نے چھوڑ رکھا تھا، جو چھڑوا دیا گیا تھا آپ کے اوپر۔ وجئتکم بآیات، اور تمہیں دیتا ہوں آیتوں کو، من ربکم، جو تمہارے رب سے۔ یہ ایسے ہی صرف کہنے سے نہیں چھڑایا جا رہا ہے کہ میں نے سمجھ لیا میری بات مان لو، بلکہ وہ آیتیں پیش کی، دیکھو یہ آیت ہے کہ اللہ کیا چھڑوا رہا ہے، تم کیوں چھوڑ رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کے پابند ہو جاؤ، واطیعون، یعنی میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو، کیونکہ میں کتاب سے بات سمجھا کر بتا رہا ہوں، آیتوں کے ذریعے حوالہ دے رہا ہوں، ایسی اٹکل پچو نہیں مارا جا رہا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور تمہارے درمیان جو شرعی حکم ہے تمہاری قوت سے، اس کے لیے سچا کر دکھانا ہے، اور تمہارے لیے بعض وہ اپنانے کے لیے جو کہ تم پر چھڑوایا گیا ہے، اور تمہیں تمہارے رب سے آیتوں کو دے رہا ہوں، بس اللہ کے پابند بنو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا پرورش کرنے والا ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پرورش کرنے والا ہے، فاعبدوہ، پس اسی کے تابعدار ہو جاؤ، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے استقامت والا راستہ، یہ ہے ڈٹ جانے والا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، بس اسی کے تابعدار بنو، یہ ہے ڈٹ جانے والا راستہ، نہیں یہ ڈٹ جانے والا راستہ ہے، یہ استقامت والا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے معلوم کیا ان سے کفر، تو کہا کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، فلما احسا، پس جب یہ احساس کیا، حس سے معلوم کرنا، احساس کرنا، تو جب یہ احساس کیا، کیا احساس کیا؟ عیسیٰ انسانیت والے نے، منہم الکفر، ان میں انکار کا، ان میں خاص انکار کرنے کا احساس کیا اس انسانیت والے نے۔ قال، تو کہا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ نصر سے انصاری، نہیں، میرا مدد کرنے والا اللہ کی طرف کون ہوتا ہے؟ قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے، حواریون جو یہ حور کا مادہ ہے، جس کو ہمارے یہاں حور کہا جاتا ہے،
اصل میں حور کہتے ہیں بامقصد گفتگو کو، تو کہا بامقصد گفتگو کرنے والوں نے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی طرف مددگار ہیں، ہم مددگار ہیں اللہ کے، یعنی ہم ہیں، تم کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہوگا، تو ہم جو بامقصد گفتگو کرنے والے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہو رہے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو مانا ہے، واشہد بأننا مسلمون، اور مشاہدہ کر لو یہ کہ ہم سلامتی دینے والے ہیں۔ یہ ان کے نشانی بھی ہے کہ ماننے والے کون ہوتے ہیں، جو سلامتی دینے والے ہوتے ہیں۔ جو سلامتی نہ دے اور زبان سے دعویٰ کرے کہ ہم ماننے والے ہیں، وہ ماننے والا نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ سلامتی دینے والا بھی نہ ہو، دوسروں کے لیے سلامتی والا نہ بن جائے، دوسروں پر کفر کے فتویٰ کیے چلے جا رہا ہے، دوسروں پر الزام تراشی کیے چلا جا رہا ہے، تو وہ قطعی مسلم نہیں ہے، بے شک وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلم کیوں نہ کرو، جب تک وہ سلامتی دینے والا نہیں بنے گا تو وہ مسلمون نہیں ہوگا۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، بس جب انسانیت والے نے ان میں انکار کا احساس کیا، کہا اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہوگا، تو حواریوں یا آپ اس کو حمایتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بامقصد گفتگو کرنے والوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اور مشاہدہ کر لو یہ کہ ہم سلامتی دینے والوں میں سے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اب دیکھیے رسول ہی عیسیٰ رسول ہے، اور وہ بھی رسول کی اتباع کر رہا ہے، تو رسول کس رسول کی اتباع کرتا ہے، یہاں سے یہ بھی واضح ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا ہم نے مانا، بما انزلتا اس کو جو تو نے نازل کیا ہے، جو تجھ سے سامنے آ رہا ہے، واتبعنا رسولہ یعنی ہم نے اتباع کیا الرسول کی، الرسول خاص رسالہ، خاص پیغام دینے والا، تو خاص رسالہ، خاص پیغام دینے والا، خاص رسالہ اللہ کی کتاب ہے، تو الرسول جہاں میں قرآن میں آیا ہے وہ قرآن ہی کے لیے آیا ہے، تو اتباع کیا ہم نے الرسول کی، یعنی الرسول دراصل اللہ کی کتاب کو کہا جاتا ہے، تو آج ہم کیونکہ ہمارے پاس صرف قرآن ہی واحد اللہ کی کتاب ہے، اس لیے آج قرآن کے لیے وہ کہا۔ فاکتبنا، بس ہمیں پابند کر لے، مع الشاہدین مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ اے ہمارے رب جو تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مانا، اور ہم نے الرسول یعنی الکتاب کی اتباع کیا، بس ہمیں مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ پابند کر لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کیسی ڈنڈی مار رہے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا، اور جب اللہ کے ساتھ مکر لفظ آ رہا تو اللہ کے خفیہ تدبیر بنا دیا، تو کہہ دو اللہ بھی مکاری کیا، انہوں نے مکاری کیا، اللہ نے بھی مکاری کیا، اور اللہ بہترین مکار ہے، تو ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کیا دراصل، وہ مکرو، اور انہوں نے مکاری کیا، مکر کیا یعنی مکاری کیا، وہ مکر اللہ، اور اللہ سے مکاری کیا۔ یہ وہ جو مکاری کر رہے ہیں دراصل اللہ سے مکاری کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، اللہ کی کتاب سے بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ اللہ کوئی خفیہ تدبیر کر رہا ہے اور یہ لوگ اپنی کوئی تدبیر کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکاروں کو بھی بہتر ہے۔ اللہ جو بھی مکار ہے اللہ اس کے لیے بھی بھلائی چاہتا ہے کہ وہ بھی مکاری سے پلٹ جائے اور حق کی طرف آ جائے، تو یہ ایسا نہیں کہ اللہ بہترین مکار ہے۔ تو انہوں نے مکاری کیا اور اللہ سے مکاری، اور اللہ مکاروں کو بھی بہتر ہے، بھلا ہے، بھلائی کرنے والا، اللہ مکاروں کے لیے بھی بھلائی والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہیں سے لوگ لیتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا اور پھر اس کے بعد وہ قرب قیامت میں لائیں گے، وہ ایک عجیب سی بات آ جاتی ہے۔ بہرحال دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ اے انسانیت والے، انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں مکمل کروں گا۔ وفی جو ہے مکمل ہونے سے بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے جب زندگی مکمل ہوتی ہے مر جاتا آدمی تو اس کو بھی وفات کہا جاتا ہے، تو بے شک میں تجھے مکمل کر رہا ہوں۔ ورافعک کا، اور تجھے رفت دے رہا ہوں، نہیں تجھے بلندی دے رہا ہوں۔ یہ رفت بلندی جو ہے وہ معاشرے میں بلند مقام، معاشرے میں رفت کا یہ نہیں کہ کہیں اوپر اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، تو رفت جو تیری ہوگی وہ کیا ہے، میری طرف نہیں، اللہ کی طرف اس کی رفت ہوگی۔ جو انسانیت کے مطابق کام مکمل کر رہا ہے تو اس کی رفت اللہ کی طرف ہوگی۔ وہ مطہرک کا،
اور وہ اس کی تطہیر ہو جائے گی، یعنی وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ طہر کہتے ہی ہیں، جیسے ہمارے یہاں آب تطہیر فلٹر پانی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں تمام جراثیم وغیرہ مر جاتے ہیں، تو ایسی طہر جو یعنی یہ تمام ذہنی غلاظت سے طاہر ہوگا۔ کوئی اپنا مقصد لے کر نہیں چلے گا کہ یہ ہوگا تو ہم مانیں گے قرآن میں، اور یہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کابر نے نہیں کہا، ہمارے ملا نے نہیں کہا تو ہم نہیں مانیں گے۔ طہر کہتے ہیں تطہیر کر لینا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا، غیر جانبدار ہو کر اللہ کی بات کو سمجھنا۔ من الذین کفروا، انکار کرنے والے لوگوں سے، وجائل الذین، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو، اتبعوا کا جو تیری اتباع کرتے ہیں، فوق الذین کفروا، برتر انکار کرنے والے لوگوں سے، الی یوم القیامہ، قائم ہونے والے دورانیے تک۔ تو جو بھی انسانیت کا کام کرتا ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ انکار کرنے والے لوگوں سے اس کی برتری رہتی ہے، دنیا اسے مانتی ہے، اس کا نام رہتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عبدالستار ایدھی مر گیا، وہ فوق ہے نا ان لوگوں سے جو نام تو لیتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایدھی کا نام رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اس نے وہ انسانیت والے کام کیے ہیں۔ ان لوگوں کا نام نہیں رہے گا جو ہمارے بڑے بڑے کتنے مولوی کیوں نہ ہو، جو اللہ کے کلام میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے۔ فحکم بینکم، پس حکم کروں گا تمہارے درمیان، فیما، اس میں، تم تھے، فی ہے اس میں، تختلفون، تم اختلاف کیا کرتے۔ دیکھیے اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، جب اللہ نے کہا کہ اے انسانیت والے نے، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے مکمل کر دوں گا اور تجھے اپنی طرف بلندی دوں گا، اور انکار کرنے والے لوگوں سے تجھے تطہیر کروں گا، یعنی تجھے صاف ستھرا کروں گا، اور قائم ہونے والے دورانیے تک تیری اتباع کرنے والے لوگوں کو، انکار کرنے والے لوگوں پر برتری دوں گا۔ پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، بس تمہارے درمیان اس میں حکم کروں گا جو تم اس میں اختلاف کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پر جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جن لوگوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس انہیں سزا دوں گا، عذابًا شدیدًا، سخت سزا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے۔ پس جن لوگوں نے انکار کیا پس انہیں سزا دوں گا دنیا اور آخرت میں سخت سزا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جن لوگوں نے مان لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس انہیں مکمل دیا جائے گا ان کا اجر، ان کا نتیجہ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا پس ان کا اجر، یعنی ان کا بدلہ، نتیجہ انہیں پورا دے گا، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، ہم آپ پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں۔ ذالکہ، وہی، یعنی یہ جو تمام باتیں چل رہی ہیں یہ کے لیے نہیں ہے، ذالکہ بعید کے لیے، دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے، ورنہ ھذا ہوتا اگر یہ بات ہوتی تو ذالکہ، وہی، نتلو، ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، علیکہ، تم پر، من الآیات، آیتوں سے، والذکر الحکیم، یعنی حکم دینے والی یاد دہانی سے۔ تو وہی آیتوں سے تم پر اسے ہم سمجھ کر پڑھنا ہے، ہم سے سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی حکم دینے والی یاد دہانی سے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ کیا، اِنَّ، بے شک، مَثَلَ عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال، عِندَ اللہِ، اللہ کے نزدیک، کَمَثَلِ آدَم، آدمیت کی مثال کی طرح ہے۔ وہ آدم کی مثال نہیں جو ہمارے روایتی طور پر لیا جاتا ہے، اگر آدم کی مثال کہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم کو تو خود کہتے ہیں کہ ماں باپ دونوں نہیں تھے، جبکہ عیسیٰ کی ماں تو ہے، باپ کا اگر انکار کر بھی رہے ہیں روایتی لوگ تو ماں تو ہے، تو آدم کی مثال کیسے ہو گئے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آدم کو بنایا گیا اور عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں اس طریقے سے، جب بھی آدم کی مثال نہیں ہوتے، تو یہ اصل میں آدم کا ترجمہ ہے یہاں، آدمیت۔ تو بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدمیت کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب،
آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے مٹی سے پیدا کیا یا اس میں ہمسری سے اب بنایا ہے. ثم قالا پھر کہا لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس ویسا ہی ہوا. انسانیت والا جو ہوتا ہے جس کے اندر آدمیت آتی ہے وہی عیسیٰ بنتا ہے، انسانیت ہوتی ہے. تو اس میں ایک ہمسری سی آتی ہے، تراب ہمسری کو بھی کہتے ہیں، مٹی کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں ایک ہمسری سی بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب یعنی کہ عیسیٰ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے. بلکہ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدمیت کی مثال جیسی ہے، اسے ہمسری سے بنایا پھر اس کے لیے کہا ہو تو پس ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس شک کرنے والوں سے نہ ہونا. الحق من ربک، خاص حق خاص سچائی تمہارے رب سے ہے. فلا تکم پس تم نہیں ہونا من الممترین نفسیاتی الجھن میں پڑنے والوں سے. تو تمہارے رب سے الحق یعنی خاص سچائی حقیقت ہے، بس تم نفسیاتی الجھن میں پڑنے والوں میں سے نہیں ہونا. تو یہ تو تھا یہاں پر سورہ آل عمران سے. وقت کافی ہو گیا تو میں سورہ مریم کا پھر انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملتا ہے تو اس کو کر دوں گا. فی الحال ابھی اس کو یہیں مکمل کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کافی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.